ناظرین، کیا واقعی عمران خان سے کوئی خفیہ ڈیل ہو رہی ہے یا یہ سب سیاسی بیانیوں کا کھیل ہے؟ اسلام آباد کی طاقت کے ایوان میں اس وقت ایک عجیب سی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ایک طرف حکومت ڈیل کی خبروں کو مکمل طور پر مسترد کر رہی ہے تو دوسری طرف خود حکومتی جو شخصیات ہیں وہ ان کے بیانات جو ہیں سوالات کو جنم دے رہے ہیں، اور یہی تضاد اس وقت پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا موضوع بن چکا ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اگست 2023 سے جیل میں قید ہیں۔ انہیں $190 ملین کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں اور 9 مئی کے مقدمات بھی ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ بظاہر قانونی عمل جاری ہے، لیکن سیاسی حلقوں میں یہ سوال شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پس پردہ کوئی مفاہمت کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ سوال اس وقت مزید گہرا ہو گیا ہے کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناءاللہ نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ 2 مرتبہ سنجیدہ کوشش کی گئی، لیکن عمران خان کس ڈیل کے لیے تیار ہیں اور کیا ہوئے ہیں اس ڈیل کے لیے تیار؟ یہی وہ جملہ تھا جس نے سیاسی ماحول کو ہلا کر رکھ دیا کہ عمران خان 2 بار سنجیدہ کوششوں کے بعد ڈیل کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے تو پھر 2 سنجیدہ کوششیں کیا تھیں؟ اور اگر ڈیل کا امکان نہیں تھا تو پھر مذاکرات کی بات کیوں کی گئی؟ اس بیان کے بعد وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو فوری وضاحت دینی پڑی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے لیے نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اور نہ کسی قسم کی نرمی برتی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق یہ خبریں گمراہ کن اور بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ عمران خان ایک سزا یافتہ قیدی ہیں اور ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تضاد وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں ایک ہی حکومت کے مختلف نمائندے مختلف اشارے دیتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے نہ صرف کوششوں کا ذکر کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ بیرون ملک سے کچھ افراد آئے، عمران خان سے ملے اور ابتدائی طور پر اتفاق رائے کے بعد معاملات آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ بیان خود اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ پس پردہ روابط ضرور ہیں۔ ادھر پارلیمانی سیکریٹری جو بیرسٹر دانیال چودھری نے بھی کہا کہ عمران خان شروع دن سے رعایت چاہتے ہیں مگر حکومت بلیک میلنگ قبول نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بین الممالک یا بیرون ملک ان کو علاج کے لیے اجازت دی گئی تو وہ صرف صحت کی بنیاد پر ہوگی، کسی سیاسی معاہدے کے تحت نہیں ہوگی۔ اسی دوران ایک اور پہلو سامنے آیا ہے۔ عمران خان کی صحت سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق ان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ پی ٹی آئی اس معاملے کو انسانی حقوق کا مسئلہ بنا کر پیش کر رہی ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مناسب علاج فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ ملک جو حکومت ہے اس کا موقف ہے کہ جیل میں تمام طبی سہولیات دی جا رہی ہیں اور عدالتی نگرانی جو ہے اس کے تحت جو ہے تمام سہولتیں جو عمران خان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہاں سوال صرف قانونی نہیں بلکہ سیاسی بھی ہے کہ عمران خان اب ملک کی بڑی سیاسی قوت کے رہنما ہیں اور ان کی جماعت مسلسل احتجاجی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے۔ نومبر 2024 کے احتجاج کے بعد جو رابطہ کاری کی بات سامنے آئی وہ دراصل اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش تھی یا کوئی وسیع تر سیاسی مفاہمت کا اشارہ۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر قیاس آرائیاں جاری۔ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی ڈیلز کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اگست 2023 سے جیل میں قید ہیں۔ انہیں $190 ملین کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں اور 9 مئی کے مقدمات بھی ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ بظاہر قانونی عمل جاری ہے، لیکن سیاسی حلقوں میں یہ سوال شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پس پردہ کوئی مفاہمت کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ سوال اس وقت مزید گہرا ہو گیا ہے کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناءاللہ نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ 2 مرتبہ سنجیدہ کوشش کی گئی، لیکن عمران خان کس ڈیل کے لیے تیار ہیں اور کیا ہوئے ہیں اس ڈیل کے لیے تیار؟ یہی وہ جملہ تھا جس نے سیاسی ماحول کو ہلا کر رکھ دیا کہ عمران خان 2 بار سنجیدہ کوششوں کے بعد ڈیل کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے تو پھر 2 سنجیدہ کوششیں کیا تھیں؟ اور اگر ڈیل کا امکان نہیں تھا تو پھر مذاکرات کی بات کیوں کی گئی؟ ماضی میں بھی پس پردہ جتنی بھی مفاہمتیں وہ ہوتی رہی ہیں مگر اس بار ماحول مختلف ہے۔ اگر ایک طرف شدید سیاسی پولرائزیشن ہے تو دوسری طرف عدالتی فیصلے ہیں اور تیسری طرف معاشی دباؤ۔ ایسے میں کسی بھی قسم کی مفاہمت کی خبر
فوری طور پر سیاسی زلزلہ بن سکتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ پس پردہ رابطے جاری ہیں اور عوام اس کنفیوژن کے بیچ کھڑی ہے کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ کیا صرف سیاسی دباؤ کم کرنے کی حکمت عملی ہے یہ، یا واقعی کوئی دروازہ کھولنے والا ہے؟ فی الحال سرکاری سطح پر ڈیل کی تردید کی جا چکی ہے، لیکن سیاست میں اکثر وہی بات زیادہ موضوع بنتی ہے جس کی بار بار تردید کی جائے، اور آنے والے دنوں میں عدالتوں کے فیصلے، عمران خان کی صحت کی صورتحال اور سیاسی درجہ حرارت یہ طے کرے گا کہ یہ معاملہ محض افواہ تھا یا کسی بڑے سیاسی موڑ کی پیشگی جھلک۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک بار پھر غیر یقینی دورائے پر کھڑی ہے اور سب کی نظریں اڈیالہ جیل اور وزیر اعظم ہاؤس پر، دونوں پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ آخر کیا ہونے والا ہے؟